السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہانی زبان کی جانب سے ہنستے مسکراتے کھل کھلاتے گدگداتے ساتھیوں کو خوش آمدید۔ آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں آپ ہی جیسی کہانی، ہنستی ہنساتی چلبلی سی۔ عنوان ہے خریداری مگر آدھی۔ اس سے آپ کے لکھا ہے وحید احمد تبسم نے۔ سودا صرف لانے سے تو ہماری جان نکلتی تھی، اور وہ بھی مہینے کا۔ پھر بازار میں جا کر تو ہمارا دم ہی گھٹنے لگتا تھا۔ لیکن وہ قول ہمارے امی ابا اور بہن بھائیوں کے کہ تم اب بڑے ہو گئے ہو، 17 سال تمہاری عمر ہے، فرسٹ ایئر کے طالب علم ہو، اب خود بھی کچھ کر لیا کرو۔ لیکن جناب توبہ کریں، ہم تو اس دودھ پیتے بچے کی طرح تھے جس کے ٹھیک سے دانت بھی نہیں نکلتے تھے۔ ایک دن امی نے ایک لمبی چوڑی سامان کی فہرست تھما دی۔ یہ کیا ہے؟ سامان کی لسٹ ہے، اور کیا؟ وہ تو میں بھی دیکھ رہا ہوں، لیکن یہ میرے ہاتھ میں کیوں تھما دیا آپ نے؟ گھر میں کوئی بھی فارغ نہیں ہے، اس لیے آج تم سودا لا دو۔ امی نے پیسے پکڑاتے ہوئے کہا۔ مگر ہم نہیں، کوئی بہانہ نہیں چلے گا، امی نے کہا۔ فوراً ہم سامان کی فہرست اور پیسے لے کر گھر سے باہر آ گئے۔ یا اللہ، آج صبح صبح کس کا منہ دیکھ لیا جو مصیبت سر پر آ پڑی؟ ہاں، منہ تو تم نے صرف اپنا دیکھا تھا صبح آئینے میں کنگھی کرتے وقت، ہمارے اندر سے آواز آئی۔ ہم بازار کی جانب چل دیے۔ بازار میں داخل ہوئے تو ہر طرف رش ہی رش تھا، اور ٹھیلا چھابڑی والے پھلوں اور سبزیوں کی تعریفوں کے پل باندھ رہے تھے۔ کیا خریدنا چاہیے، ہم نے سوچا۔ گوشت، ہاں یہ ٹھیک ہے، پہلے گوشت خریدنا چاہیے۔ یہ سوچ کر گوشت مارکیٹ میں داخل ہوئے۔ بالآخر ایک دکان کے آگے رک گئے۔ آئیے آئیے جناب، قصائی نے ہمیں دیکھتے خوش اخلاقی کا مظاہرہ کیا۔ ہاں جناب، کیا چاہیے آپ کو، قیمہ یا بوٹی؟ حکم کریں، ابھی آپ کی بوٹی اور قیمہ بنا دوں گا، اس نے چھری تیز کرتے کہا۔ بھائی، ہمیں صرف آپ آدھا پاؤ قیمہ دے دیں، ہم نے ان کی چھری تیز کرتے ہوئے ہاتھ دیکھ کر جلدی سے کہا۔ صرف آدھا پاؤ؟ اچھا باؤ جی، جیسے آپ کی مرضی، ابھی بنا دیتے ہیں آپ کا قیمہ۔ تھوڑی دیر بعد اس نے قیمہ بنا دیا۔ تھوڑے چیچڑے بھی دے دو، وہ بلی کو ڈالنے ہیں، ہم نے کہا۔ اسی میں ہے، قصائی نے ہمیں قیمہ دیتے ہوئے کہا۔ ہم نے تھیلی میں جھانکا، اس میں تو نہیں ہے۔ ارے باؤ جی، آپ بھی بڑے بھولے ہو، 40 روپے سیر گوشت مل رہا ہے، 20 روپے کلو تو صرف چھیچڑے ہی مل رہے ہیں، آپ بلی کے چھیچڑے مانگ رہے ہو؟ باؤ جی، بلی سے بولو صبر کرو۔ اور ہم نے حیران اور پریشان وہاں سے قیمہ لے کر تھیلے میں ڈالا۔ تھوڑی دیر ہی بعد ہم سبزی مارکیٹ میں تھے۔ ایک ٹھیلے والے کے پاس رک کر پوچھا، بھائی کریلے کیسے دیے ہیں؟ ارے ہیرا بولو، ہیرا، ایسا کریلا پوری مارکیٹ میں نہیں ملے گا، قسم سے ابھی آئے ہیں منڈی سے، سبزی فروش بولا۔ مگر اس کا ریٹ تو بتاؤ۔ ریٹ صرف 20 روپے کلو۔ کیا؟ ہم روڈ سے چلائے۔ کریلے بیچ رہے ہو، گوشت نہیں بھائی، ہم نے کہا اور چل دیے۔ پیچھے سے ریٹ کم کرنے کی آوازیں آتی رہی، مگر ہم چلتے رہے۔ ارے یہ سامان کی فہرست کہاں گئی؟ ہم نے ایک جگہ رک کر جیب میں ہاتھ ڈالتے ہوئے کہا، مگر جیب میں تو فہرست کا نام و نشان تک نہ تھا۔ کیا ہوا بھائی، کیا جیب کٹ گئی؟ ایک لڑکے نے ہمارے قریب آ کر کہا۔ نہیں بھائی، سامان کی فہرست کھو گئی ہے۔ اوہ اچھا، اس نے کہا۔ اب خریداری کیسے کریں؟ خیر کوئی بات نہیں، چیزیں ہمیں یاد ہیں۔ چنانچہ خریداری کر کے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ گھر پہنچے تو سب نے شکر ادا کیا۔ امی نے سامان ہمارے ہاتھوں سے لے لیا اور ہم صوفے پر گر گئے۔ ارے ٹماٹر کہاں ہیں؟ امی نے تھیلے میں سے سامان نکالتے پوچھا۔ کیا صرف ایک چٹاک لائے ہو؟ اور یہ ہری مرچیں کتنی؟ 1 کلو۔ پان لانے تھے آدھی چٹاک، اور تم کتنے لائے ہو؟ آدھا پاؤ چھالیاں کہی تھی، یہ کتنی ہے؟ انہوں نے چھالے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ یہ تو 8 چٹاک لگتی ہے۔ امی جیسے جیسے فہرست بتا رہی تھیں ویسے ویسے ہم صوفے سے اٹھتے جا رہے تھے۔ قیمہ شکر ہے صحیح لائے ہے، اور یہ آلو، یہ تو آدھا پاؤ ہیں، فہرست میں 2 کلو لکھے تھے، چنے کی دال ایک طرف رکھتے ہوئے کہا۔ اور مونگ کی دال بولی تھی 1 کلو، یہ تو 1 پاؤ لگ رہی ہے۔ یہ کیا کرائے ہو تم؟ امی نے ہمیں گھورتے ہوئے کہا۔ فہرست کہاں ہے؟ لاؤ دکھاؤ۔ امی نے دکھانے کو کہا اور ہمیں ایسا لگا جیسے کسی نے ہمارے سر پر بم پھوڑ دیا۔ امی، وہ تو کھو گئی۔ کہاں کھو گئی؟ قیمہ خرید کر سبزی مارکیٹ میں گیا، وہاں کھو گئی، ہم نے ڈرتے ہوئے بتایا۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ بتانے کے قابل نہیں، کیونکہ کہانی ہو رہی ہے یہاں پہ ختم۔ کیسی لگی آپ کو؟ بتائیے گا اس نمبر پر 0309 744 4450۔ اللہ حافظ۔